बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती, फेथ गार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारी आज की वीडियो का मौजू गुज़श्ता तमाम वीडियो से हटकर है, लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी आज की इस वीडियो के देखने के साथ दौरे हाजिर के जो गुंजलक मसाइल हैं उससे अवामुन नास के कुलूबो अज़हान गुंजलक मसाइल और फितनों के शर से महफूज रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक उस शख्स के साथ है जो दौरे हाजिर का अब्दुल्ला बिन सबा और अब्दुल मलिक बिन मरवान है। मौजूद सामीन और नाजरीन, ये दो लोग वो थे जिन्होंने इस्लाम और अहले इस्लाम को अपने अपने अदवार में इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ बेहद जुल्म तअद्दी से काम लिया। और जिस तरह हसन अल्लाह यारी साहिब आज अपने दौर में फितना फसाद फैलाने में, फितना फसाद मुंतशिर करने में और मुकद्दस हस्तियों के मुतल्लक हया किए बिना जुमले कसते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं अपनी गुज़श्ता तमाम वीडियोस के अंदर हमारे अहले तशय्यो हजरात जो भाई हैं उन ही की कुतुब से मैं ये बड़ा आसान अंदाज से बयान कर चुका हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कब इस्लाम कबूल किया, आपने मालो दौलत कितना इस्लाम के लिए खर्च किया, कहां कहां खर्च किया और आपके ज़राए आमदनी क्या थे। लिहाजा अब हम कुरान से भी ये जानते हैं कि कुरान ऐसे लोगों के मुतल्लक क्या कहता है जिन्होंने अपना माल जान दौलत सब कुछ राह खुदा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर खर्च किया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला। तुम में से वो शख्स जिसने फतह मक्का से पहले इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, खालिक़े कायनात की रजा के लिए जिहाद में मुशारका किया, शिरकत की, और बाद में जिन्होंने इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया और मुशारका फिल जिहाद किया, यानी कि जिहाद में शिरकत की, वो बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत में भी अगर देखा जाए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फहरिस्त आते हैं, क्योंकि आपका राह खुदा में खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए किताल करना, आप टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। इस पैरामीटर और डोमेन में भी अगर देखा जाए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फहरिस्त आते हैं। ये इतनी वाज़ेह बातें हैं जो कुरान ने कही हैं, लेकिन हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो किसी के दज्ल और मकरो फरेब में आ चुके हैं कि हकीकत को ना तो वो सुनना चाहते हैं और ना हकीकत को देखना चाहते हैं। उन्होंने हसद व बुग़्ज़ की ऐनक और पट्टी अपनी आंखों पर इस तरह से लगा ली है जिस तरह उनके कायद जो हैं दौरे हाजिर में, जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जबान कसने में, जबान दराजी में, जबान बोहतान तराजी में, हसन अल्लाह यारी, वो ना तो उनको इन आयात से सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की शान नजर आती है और ना उनके मानने वालों। लिहाजा अगर आप बुग़्ज़ व हसद, बुग़्ज़ व इनाद और हसद की पट्टी आंखों से उतार कर आप कुरान करीम को पढ़ेंगे, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की शान को मुलाहिजा करेंगे, तो आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो, क्योंकि यारी साहब आप तो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पसे पुश्त डालते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को पुश्त पसे पुश्त डालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आपने राह हक छोड़कर राह अब्दुल्ला बिन सबा और राह अब्दुल मलिक बिन मरवान को इख्तियार कर लिया हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तौबा कर लें और जिन लोगों को आपने डी ट्रैक किया है, जिन लोगों को आपने राह रात से डाइवर्ट किया है, उनके मुतल्लक भी तौबा कर लें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रुहा व अज्रु मन अमिला बिहा बादहु। जिसने इस्लाम में कोई अच्छी चीज की तरवीज की, किसी अच्छी चीज का वो मुजिद बना, तो उसके मरने के बाद भी जितने लोग या उसकी जिंदगी में जितने लोग उस अच्छी चीज के ऊपर अमल करेंगे, तो मुजिद के नामा अमाल में तमाम फॉलोअर्स की नेकियों का भी सवाब उसके खाते में पहुंचता रहेगा। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा मिन बाद। और जिसने इस्लाम में किसी बुरी चीज को इजाद किया, तो
اس کے اوپر جتنے لوگوں نے پیروی کی یا جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئے، تو مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا یا اس کے زندہ ہونے کے وقت بھی ان لوگوں کے جتنے بھی وہ اعمال کریں گے وہ اس کے کھاتے میں ان کی برائیوں کا جو وزر ہے، جو بوجھ ہے، جو گناہ ہے، وہ اس کے کھاتے میں بھی پہنچتا رہے گا۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی اور تمام دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا آپ مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں ان لوگوں کی برائیاں پہنچتی رہیں گی، اس لیے کہ آپ نے حضرات شیخین کریمین کے متعلق فضولیات بول بول کر، لگ و گفتگو کر کے اور بہتان درازی کر کے ایک دروازہ کھولا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اس سادہ لو عوام الناس کو کیا پتا کہ آپ دور حاضر کے غلام یزید، یار خاص عبداللہ بن سبا اور وزیر اطلاعات و نشریات عبد الملک بن مروان کا خصوصی رول ادا کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے باطل نظریات و افکار سے توبہ کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اور جہاں تک بات رہی ہے مناظرہ کی، ہمیں کمنٹس بھی ملتے ہیں کہ آپ حسن اللہ یاری سے فیس ٹو فیس 1 to 1 جو ہے نا وہ مناظرہ کریں، اور آپ کی طرف سے بھی متعدد بار کہا گیا ہے۔ تو جناب ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا اگے اگے ایک بندہ۔ سادہ اور عام سی بات ہے کہ جب میں نے آپ کے گھر سے حضرات شیخین کریمین کی فضیلت، ان کی عظمت، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے متعلق اظہار کرنا، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے متعلق اظہار محبت کرنا، آپ کو خلیفہ کہنا اور آپ کا حیا کرنا، سب آپ کے گھر ہی کی کتب سے میں نے دکھایا ہے، اور کوئی ایک حوالہ بھی میں نے اہل السنہ والجماعہ کی کتاب کا نہیں دیا۔ اور ابھی آپ کے جتنے بھی فضول اعتراضات ہیں ان کا کلا کما میں آپ کے گھر ہی کی کتابوں سے کر لوں، پہلے بعد میں سامنے بھی بیٹھ لوں گا اور آپ کا مناظرے کا بھی شوق میں پورا کر دوں گا۔ اگر ابھی آپ کو مناظرے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو آپ اس سے قبل میری ان تمام ویڈیوز کا جو باتیں میں نے ویڈیوز کے اندر کہی ہیں ان کا آپ جواب دیں جو میں نے آپ کے گھر کی کتابوں سے نکال کر بیان کی ہیں۔ لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ آپ نہ تو یہ کر پائے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ آپ کو یا تو اپنی کتابوں کو دریا برد کرنا پڑے گا اور یا کچھ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے گھر کی ساری کتابیں، چاہے وہ اصول کافی ہو، چاہے وہ اشرافی فی الامامہ ہو، چاہے وہ رجال کشی ہو، چاہے وہ عیون و اخبار رضا ہو، کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ حیات القلوب ہو، ٹھیک ہے، تمام کی تمام کتابوں کے اندر فضائل شیخین کریمین علیہم الرضوان پائے جاتے ہیں، اور آپ کی کتابیں ان کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ لہذا آپ میری ویڈیوز جن کے اندر میں نے ایک سیریز کے ذریعے فضائل شیخین بیان کیے ہیں، ان کے معاملات بیان کیے ہیں، جو میں نے بنائی ہیں آپ کے گھر ہی کی کتابوں سے، آپ سمپل سی بات ہے میری ویڈیوز کا جواب دے دیں یا میری باتوں کو آپ رد کر دیں جو میں نے، اور یا آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ پہلے تو آپ اپنے گھر کا جواب دیں۔ ویسے میں نے سچ کہا ہے کیونکہ میں نے ہر قسم کی بات کا حوالہ بھی تفصیل بیان کیا ہے، کتاب کا نام، صفحہ نمبر، مکتبہ نمبر، شہر کا نام، تمام چیزیں بھی تفصیل میں نے بیان کی ہیں۔ مناظرہ کرنے سے پہلے میں یاری عرف مکاری صاحب کو ایک ناصحانہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا۔ مناظرہ سے قبل میں حسن یاری عرف مکاری کو میں ایک ناصحانہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قبل از مناظرہ آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں، کیونکہ جو بندہ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق طرح طرح کے جملے بولتا، زبان درازی کرتا، بلکہ میں یہ کہوں گا بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بندہ کسی بھی طرح اس کی دماغی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلے اپنے دماغ کا علاج کروائیں اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے 1 to 1 جو ہے نا بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہستیاں جن کے متعلق قرآن اترا ہے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مقدس زبانوں سے میں نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، تو آپ ان کو ہی آپ شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور دور حاضر میں ویسے بھی لوگ آج کل جو ہیں وہ ایسے بندے سے کنی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نہ اپنے باپ کا حیا کرتا ہو، نہ اپنے بزرگوں کا حیا کرتا ہو، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اینو چھڑ دے، ٹھیک ہے، اینو تے اپنے ابے دا ہی حیا نہیں ہے کہ انہیں کسی اور دا کی حیا کرنا ہے۔ تو محترم حسن یاری صاحب، جب آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی حیا نہیں ہے اور غلط تراجم کے ذریعے اور باطل تعویلات کے ذریعے، باطل اور فاسد تعویلات کے ذریعے آپ صحابہ کرام کے ایمانیات، آپ صحابہ کرام کے اعتقادات پر
فضولیات بولتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ بھونکتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ایسے بندے سے خیر کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک منظر کشی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون، کہ وہ لوگ کہ ہم نے جو جن و انس میں سے ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جو بندہ کان، دل، آنکھ ہونے کے باوجود صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر پائے، قرآن کریم نے اس کو کیا کہا؟ اولئک کالانعام، وہ لوگ چپائیوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، یا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو اس کی کیفیت جناب کچھ اسی طرح کی کیفیت جناب کچھ آپ کے ساتھ ہی ہے، نہ آپ کو حق نظر آتا ہے، نہ آپ کو حق سمجھ میں آتا ہے، نہ آپ کو حق سنائی دیتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت، پیار اور ان کا احترام و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے ادب کے ساتھ نوازے۔ مزید انفارمیٹو اور گنجلک مسائل کے موضوعات سے متعلق دلائل و براہین سے متصف ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیت گار یوٹیوب چینل۔